میں بھیجا اور معجزے کو اس زمانے کے اعتبار سے بھیجا۔ آدم کے زمانے ابلیس کو اپنے علم پہ غرور ہوا تو آدم کو علم کا معجزہ دیا تاکہ دنیا یہ دیکھے کہ آدم سے زیادہ علم اس عہد کے کسی ابلیس اور کسی شیطان کے پاس نہیں ہے۔ جب کسی کو اپنے چینل سے اپنے علم کا غرور ہونے لگے تو سمجھ لیجئے سینے میں ابلیس دھڑکنے لگا ہے، آنکھوں سے شیطان جھانکنے لگا ہے۔ داؤد کے زمانے میں لوگوں کو اپنی شجاعت پہ جب بہت زیادہ غرور ہونے لگا تو داؤد کو یہ وہ معجزہ دیا کہ وہ لوہے کو کس کے پکڑ لیں تو وہ مومبتی بن جائے۔ تو جناب موسیٰ کے زمانے میں جب جنتر منتر چھو منتر کا رواج بڑھنے لگا تو ان کا وہ معجزہ دیا کہ اگر وہ اپنے عصا کو زمین پہ پھینک دیں تو وہ اژدہا بن جائے۔ جناب ابراہیم کے زمانے میں جب نمرود کو اپنے نار پہ بڑا غرور ہونے لگا تو نار کو گلنار بنانے کا معجزہ دے دیا۔ رسول کے زمانے میں دو چیزیں اپنے کمال پہ تھیں، ایک فصاحت ایک شجاعت۔ فصاحت کا عالم یہ تھا کہ بچے سلام کا جواب قصیدے کی شان میں دیا کرتے تھے، اور شجاعت کا عالم یہ تھا کہ ایک چلو پانی کے لیے 40 سال تک جنگیں ہوا کرتی تھیں۔ تو فصاحت اور شجاعت کے اس ماحول میں میرے نبی کو دو معجزے دیے گئے، ایک فصاحت کا معجزہ ایک شجاعت کا معجزہ۔ فصاحت کے معجزے کا نام قرآن، شجاعت کے معجزے کا نام علی۔ فصاحت کا معجزہ جب قرآن نازل ہوا تو خانہ کعبہ پہ 3 آیتوں والا سورہ جب نازل کیا گیا تو خانہ کعبہ کی دیواروں پہ ان آیتوں کو دیکھ کے قصیدے شعراء نے اپنے لپیٹ لیا اور کہا کہ اس سے زیادہ فصیح کلام ہم نہیں کہہ سکتے۔ شجاعت کا معجزہ علی جب تلوار لے کے ذوالفقار لے کے میدان میں آیا تو اس کی تلوار کے سامنے سے بھاگ جانا قابل فخر سمجھا جانے لگا۔ تو سمجھ میں آیا میرے نبی کریم کے پاس دو معجزے ہیں، ایک فصاحت کا معجزہ ایک شجاعت کا معجزہ۔ اے غالب کل غالب، اے علی ابن ابی طالب، اے خانہ کعبہ میں پیدا ہونے والے، اے آسمان پہ رسول کی میزبانی کرنے والے، اے قسم النار والجنہ، اے صاحب ذوالفقار، اے فاطمہ کے شوہر نامدار، اے حسنین کے بابا، اے جبریل کے استاد، اے رسول کے داماد، اگر آپ رسول کے جانشین ہیں تو کیا آپ کے پاس یہ دونوں معجزے بحیثیت وراثت آپ کے پاس آئے؟ علی کہیں گے میرے پاس یہ دونوں معجزے ہیں، فصاحت کا بھی معجزہ ہے شجاعت کا بھی معجزہ ہے۔ میری فصاحتوں کے معجزے کا نام زینب ہے، میری فصاحتوں کے نہج البلاغہ کا نام زینب ہے، شجاعتوں کی ذوالفقار کا نام عباس۔ خدا نے ایک صلوات بھیجیں شہدہ گلے صاحب، نیت سرسوی صاحب، سب تشریف لائیں۔ بڑی باتیں کرنے کا آپ سے جی چاہ رہا تھا، میرے خیال سے میں جب سے مراد آباد جاب میں چلا گیا تھا 8 سال کے فاصلے کے بعد آیا ہوں، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ 8 سال کے بعد اپنے گھر میں آیا ہوں جناب شہدہ۔ لیکن میں یہ جملہ نہیں کہوں گا، دیکھیں ادھر پورا مغربی یوپی جن کے ساتھ میں 8 سال وہاں رہا ہوں اس وقت آ رہا ہے، نیت سرسوی صاحب اور گلے صاحب صحیح موقع پہ آئے۔ تو میں انجمن اصغریہ کے اراکین کو بہت ساری مبارکبادیں بھی دینی ہیں، لیکن شعراء کی ساری فہرست مکمل ہے، اس لیے مجھے زیادہ گفتگو نہیں کرنی ہے، یہ بھی آپ سمجھ لیجئے گا کہ بھائی باتیں کرنی ہے۔ اس بیچ کئی کتابیں آئی ہیں اس ادارے کی، اس کی مبارکباد دینی ہے، اور اتنے شاندار مقاصد انہوں نے منعقد کیے، اور آج بھی ہماری پوری فہرست مجھے سجا کے دی ہے، مجھے نظامت میں کچھ اور کرنا نہیں ہے۔ لیکن آئیے حضرات، بس اشرف الناوی کو بلانا ہے جناب راحت اندوری صاحب کی تمہید میں، تاکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان کو آپ بالکل باہر جو لوگ حضرات ہیں وہ تشریف لے آئیں۔ میں اشرف الناوی کے لیے ایک بات اور کہ یہ جو دن چل رہے ہیں، یہ جو ایام چل رہے ہیں، یہ حضرت ابو طالب سے متعلق ہیں، حضرت ابو طالب پیدا ہوئے ہیں۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس انجمن کی ذہانت ہے کہ یہ تاریخ ولادت حضرت ابو طالب کی اور جشن حضرت عباس کا، اس کا مطلب عباس اور ابو طالب میں کوئی رشتہ ضرور ہے۔ میں اپنے پھوپھا جان مرحوم معصوم اعظمی کے مصرع پڑھتا ہوں: عباس آفتاب جلالت کی جلوگی، عباس آبشار شجاعت کی نغمگی، عباس ذہن موت میں احساس زندگی، عباس یعنی فاتح میدان تشنگی۔ ارے دنیا کے ہر محاذ پہ غالب کا نام ہے، عباس دوسرے ابو طالب کا نام ہے۔ دنیا کے ہر محاذ پہ غالب کا نام ہے، عباس دوسرے ابو طالب کا نام ہے۔ عباس ارتقا کی قلمرو کا شہریار، عباس جس کی چشم زدن پر ملک نثار، عباس جس کے ہاتھ میں دنیا یاد آ رہا تھا کہ یہ وہ در ہے جہاں پر بد نصیبی دور ہوتی ہے۔ اب جو دور ہیں وہ بد نصیب ہیں۔ اور ایک جملہ اور کہہ دوں، بہت خطرناک جملہ کہہ رہا ہوں، اس کے بعد آتا مجھے سب کچھ ہے، کہیے تو میں آپ کو گھروں سے بلوا کے یہاں بیٹھا دوں گا، وہ طریقہ استعمال کر لوں گا، لیکن ایک جملہ بس کہوں گا کہ حضرت عباس کی محفل ہے، یہاں لکھنے والوں کی جگہ بھی وہاں سے لکھ کے آتی ہیں، یہاں پہ بیٹھنے والوں کی۔
اب جس کا جو مقام لکھا ہوگا وہ وہاں بیٹھے گا. اب کوئی چوراہے پہ ہے, کوئی سڑک پہ ہے, تو وہ جانے کہ غازی کی بارگاہ میں اس کا نام کہاں لکھا اور کہاں لکھوانا ہے. اگر آپ کی عزت آبرو اگر آپ کو رکھنی ہے, اس کا خیال رکھنا ہے, تو آپ حضرات تشریف لائیں. آئیے حضرات, انہوں نے کہا کہ کعبہ ہے آرزو کا در دولت حسین, یہی مصرع تھا نا؟ آپ کے حافظے کی قسم مصرع صحیح پڑھ رہا ہوں, دہرا رہا ہوں کہ نہیں, کہ کعبہ ہے آرزو کا در دولت حسین. یہ وہ در ہے جہاں پہ بدنصیبی دور ہوتی ہے, امیری پاس آتی ہے, غریبی دور ہوتی ہے. یہ وہ در ہے جہاں پہ بدنصیبی دور ہوتی ہے, یہ وہ در ہے جہاں پہ بدنصیبی دور ہوتی ہے, امیری پاس آتی ہے, غریبی دور ہوتی ہے. آئیے حضرات, آپ عباس ارشاد کے مصرع پڑھ رہا ہوں کہ سر در باب الحوائج پر جھکانا چاہیے, سر در باب الحوائج پر جھکانا چاہیے, آسماں ہونے کا کوئی تو بہانا چاہیے. سر در باب الحوائج پر جھکانا چاہیے, آسماں ہونے کا کوئی تو بہانا چاہیے. تم نے جن ہاتھوں سے چوما ہے علم عباس کا, تم نے جن ہاتھوں سے چوما ہے علم عباس کا. آج جو لوگ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں, اب پیس کے نام پہ شانتی بھنگ کر رہے ہیں, شانتی بھنگ کر رہے ہیں, میں ان کی خدمت میں شعر پیش کر رہا ہوں کہ سر در باب الحوائج پر جھکانا چاہیے, آسماں ہونے کا کوئی تو بہانا چاہیے. تم نے جن ہاتھوں سے چوما ہے علم عباس کا, کیا انہی ہاتھوں کو دشمن سے ملانا چاہیے؟ اب یہ شعر سن لیجئے گا کہ سر در باب الحوائج پر جھکانا چاہیے, آسماں ہونے کا کوئی تو بہانا چاہیے. تم نے جن ہاتھوں سے چوما ہے علم عباس کا, کیا انہی ہاتھوں سے دشمن کو ملانا چاہیے. ارے پھول صحرے کے بہت کم ہے علمدار حسین, تیرے پرچم پر تو ہاتھوں کو چڑھانا چاہیے. پھول صحرے کے بہت کم ہے علمدار حسین. سردر باب الحوائج پر جھکانا چاہیے, سردر باب الحوائج پر جھکانا چاہیے, آسماں ہونے کا کوئی تو بہانا چاہیے. تم نے جن ہاتھوں سے چوما تھا علم عباس کا, کیا انہی ہاتھوں کو دشمن سے ملانا چاہیے. پھول صحرے کے بہت کم ہے علمدار حسین, تیرے پرچم پر تو ہاتھوں کو چڑھانا چاہیے, تیرے پرچم پر تو ہاتھوں کو چڑھانا چاہیے. حضرات, آج کئی طرح کے اتفاقات ہیں,